علامہ امین شیخی صاحب تشریف فرمائے ہیں، بہت ہی بہترین طریقے سے نمائندگی فرماتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، آخر آپ کو اعتراض کیا ہے اس بل کے اوپر؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ تو خود کہتے ہیں کہ مقدسات کی توہین ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہم کرتے ہی نہیں. اب آپ کا اعتراض کس بات پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ربانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی حساس، اہم اور پاکستان کی اس انوائرمنٹ کے حوالے سے انتہائی تاریخ ساز موقع اور موضوع کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام رکھا ہے. ابھی میں گلزار نعیمی صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی بڑی معقول اور انتہائی شائستہ انداز میں گفتگو کی ہے اور بہت خوبصورت گفتگو کیا ہے، اور میں ان سے کلی طور پر متفق ہوں. دیکھیں، جب قوانین بنتے ہیں نا، تو جیسے مفتی صاحب نے بھی کہا، قوانین اصلاح معاشرہ اور معاشرے کو کسی جرم سے روکنے کے لیے بنتے ہیں. لیکن اگر قانون بنانے والے کی نیت وہ نہ ہو تو پھر اس قانون کو مشکوک قرار دیا جاتا ہے. اور جب قانون مشکوک ہو جائے تو پھر آپ کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس قانون کے پاس ہونے سے یا بل کے پاس ہونے سے جو اثرات معاشرے کے اندر رونما ہوں گے، اس کو کیا 25 کروڑ کا یہ معاشرہ برداشت کر سکے گا، متحمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. یہ وہ بنیادی بات ہے. جہاں تک اکابر کی توہین کا تعلق ہے، اکابر نہیں، ایک عام انسان کی توہین بھی قرآن کریم اس کی مخالفت کرتا ہے. اور ہمارے مذہبی اور مکتبی تعلیمات میں کوئی بھی مکتب نظریاتی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہاں، انفرادی طور پر کچھ افراد اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے تعصبات کی خاطر یا اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسی بات کریں تو اس کو اس مکتب کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. صحیح. اور ہمارے سامنے جو ہے 70 سالہ ماضی ہے پاکستان کا. یہاں پر دیوبندی بریلوی لڑائیاں عروج پر رہیں، اہل حدیث اور بریلوی لڑائیاں عروج پر رہیں، شیعہ اور سنی کے نام سے دیوبندی شیعہ، سپاہ صحابہ شیعہ کلیشز عروج پر رہے. اگر ان تمام چیزوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ پاکستان کا جو معقول اور دلیل سے بات کرنے والا طبقہ تھا وہ کبھی بھی اس طرح کے جھگڑوں کا حصہ نہیں بنا. ہاں، وہ لوگ ضرور حصہ بنے جن کے پیٹ کا مسئلہ تھا یا جو جاہل تھے اور اپنے تعصبات کے کنویں میں محدود اور بند تھے. اب آتے ہیں اس بل کی طرف. میں اس بل کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ کوئی نیا بل نہیں ہے. یہ 80s میں سپاہ صحابہ نامی ایک دہشت گرد جماعت، جس کو بعد میں ریاست نے ممنوع قرار دیا اور اس کو بین کر دیا، اس کی دہشت گردیوں کی وجہ سے اس جماعت کے آن جہانی لیڈر کا پیش کردہ بل ہے. جب اس کی بنیاد ہی ایک فساد کے مرکز سے اٹھے تو اس کی نیت پر کیا، اس کے کسی بھی ایکٹ کے حوالے سے شک اور شبہے کی نگاہ سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے کہ نیتوں میں کہاں کہاں فطور ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اسمبلیوں میں پیش ہوا تو اس سے پہلے ظاہر ہے قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ کی گئی اور اس طرح کے کسی بل کو منظوری نہیں ملی. سینٹ میں بھی منظوری نہیں ملی. ٹھیک ہے، جب وہاں پر اس سے پہلے منظوری نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے منتخب عوامی نمائندوں نے اس طرح کے کسی بل کو پاکستانی عوام کی مصلحت میں نہیں سمجھا. لہٰذا جبکہ وہاں پر علماء بھی تھے ان اسمبلیز میں اور غیر علماء بھی تھے اور قبول نہیں کیا گیا. آج یہ بل پیش بھی کیا گیا اور منظور بھی کیا گیا. اب جس طرح سے منظور کیا گیا خود یہ 1000 سوالات کو جنم دینے کا باعث ہے. اچھا، وہ جو 400 کی اسمبلی ہے، ٹوٹل 8 بندے بیٹھے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں اور ان 8 بندوں نے خاموشی سے سائن کر دیے اور بل پاس ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ کس بین الاقوامی اور پاکستانی قانون کے تحت کوئی ایسا اخلاقی جواز بنتا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے لیے 8 افراد بیٹھ کر ایک بل پر سائن کریں اور اس کو قانون کا درجہ دیں اور باقی جو تقریباً 350 سے اوپر نمائندے ہیں ان کو علم ہی نہ ہو. سب سے پہلا تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فساد کی بنیاد رکھنے والا بل ہے. اس کا معاشرے کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا، بل پیش کرنے والا مولوی چترالی، اس نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں تو چھپ کر پیش کرنا چاہتا تھا. اس کا مطلب ہے وہ چور تھا. اس کا مطلب ہے وہ 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے چھپ کر کرنا چاہتا تھا. جو بندہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے وہ میدان میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، چھپ کر نہیں. چھپ کر چور کرتے ہیں، ڈاکو کرتے ہیں.
بدنیت کرتے ہیں. یہ اس لیے بھی دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا جرم کیا. اور تیسری بات, جب قومی اسمبلی میں بھی یہ بل پیش ہوا تو 8 بندے, اور اب جب سینٹ میں پیش ہوا تو سینٹ میں ایک دن میں 129 بل پیش کیے گئے, اور ان 129 بلز کے درمیان اس بل کو چھپایا گیا, اور اس کا متن کسی ممبر پارلیمنٹ اور سینٹ کو دیا نہیں گیا, کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. ہاں, پی ڈی ایم کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے, پی ڈی ایم کے پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جماعتوں کو ایک انسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے ہر صورت میں ان تمام بلز کو اپروول دینی ہے اور اوکے کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ قانونی طریقہ ہے. دیکھیں یہ بڑا اہم, میں اس چیپٹر کو کم از کم پہلے ختم کروں. بغیر پڑھے, بغیر مطالعہ کیے, بغیر دیکھے آپ نے آنکھ بند کرنا ہے اور سائن کرنا ہے. خود اس نقطے سے پتا چلتا ہے کہ اندر اصل میں کھچڑی کیا پک رہی ہے. لہٰذا جب آپ ان حرکتوں کو دیکھتے ہیں, اب بل پر بعد میں بات کریں گے, لیکن اس کو پاس کرانے کا جو پروسیس ہے اور اس کا جو ماضی ہے, اس کا جو انیشیٹر ہے, اور اس وقت جس انداز میں اس بل کو پاس کیا گیا, اور حتیٰ سینٹ کے ان 25 اراکین کو, ٹوٹل 25 اراکین, یعنی سینٹ کے ممبران کی تعداد کتنی ہے اس کے مقابلے میں ٹوٹل 25 اراکین تھے, اور ان اراکین کو بھی اس کا متن دیے بغیر صرف زبانی ان سے ہاں لیا گیا, اوکے لیا گیا, اور اس کو قانون بنانے کی کوشش کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ A to Z یہ سارے کا سارا فراڈ ہے. اس پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ہے اور چور بازاری.